بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی کلی کر لیتا ہے یا مثال کے طور پہ وضو کے لیے بیٹھ گیا، وضو کر رہا ہے، یا کوئی آدمی غسل کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ غسل کے اندر بھی کلیاں آتی ہیں۔ کلی کی صورت میں اس کے منہ کے اندر جو پانی اس نے ڈالا، ایک مرتبہ اس پانی کو تھوک دے، باہر نکال دے، اس کے بعد اگر اس کے منہ کے اندر نیا پانی پیدا ہو رہا ہے اور اس کو نگل جاتا ہے تو اس صورت میں اس کے روزے کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے وہ حضرات جو روزہ دار ہے، روزے کی حالت میں ہے اور روزے کی حالت میں ان کا اگر احتلام ہو جاتا ہے، احتلام کا معنی تو بہت سارے حضرات نہیں سمجھتے، لیکن وہ یہ ہے بالفاظ دیگر کہتے ہیں کہ جناب گاڑی کلٹی ہو گئی۔ تو اگر کسی کی گاڑی کلٹی ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں اور اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے تو اس سے روزے کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ اس کے اختیار کے اندر تھا ہی نہیں، جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ساتھی نہاتے ہوئے اگر مثال کے طور پہ اس کے کان میں پانی خود بخود چلا جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے کان میں زبردستی طور پر یا اپنی کسی حرکت کی بنا پر کان میں پانی ڈال لیتا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کو روزے کی حالت میں خود بخود قے آ جائے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اگر مثال کے طور پہ یہ زبردستی کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جس کی بنا پر اس کو قے ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد ہوگا اور اس کو قضا کے طور پہ ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے وہ حضرات جو معذور ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتے اور ان کو اپنے آپ کے اوپر یہ امید بھی نہیں ہے کہ ہم کبھی روزہ رکھ سکیں گے، ان کے لیے شریعت نے ایک طریقہ مقرر کیا ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں فطرانہ جو آج کل کے اعتبار سے 300 روپے غریب آدمی کے لیے ہے، اور اس سے بڑھ کے 600، اس سے بڑھ کے 1250 اور 2200 اور اسی طریقے سے 3500 روپے اپنے مالی استعداد کے مطابق تک فدیہ جاتا ہے، فطرہ جاتا ہے، تو ایک روزے کا فدیہ بھی اسی ایک فطرے کے برابر ادا کرتے رہے تاکہ یہ ہے کہ ان کا یہ کفارہ ادا ہو جائے۔ اور اگر بعد میں بالفرض والمحال اللہ رب العزت نے اس آدمی کو قدرت اور طاقت دے دی اور یہ آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو رکھنا چاہیے، اسی کہ اللہ پاک نے اس کو اپنی زندگانی میں ایک نئی نعمت عطا فرمائی ہے، بطور اس کے شکریہ کے یہ روزہ رکھ لے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، مجھے یاد کرو میں آپ کو یاد کروں گا۔ اور اللہ رب العزت کو یاد کرنا اعمال کے ذریعے سے ہے اور اللہ رب العزت کا یاد کرنا ہمارا وہ بدل کے ذریعے سے ہے۔ جب ہم روزہ رکھیں گے اللہ رب العزت ہمیں یاد کریں گے اس کا بدلہ دینے کے ساتھ، اور روزے کے بدلے کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے الصوم لی وانا اجزی بی، یہ روزہ کسی بندے نے میرے لیے رکھا اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔